اب میں درخواست کروں گا جناب سبیل شامین صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا مقالہ ہمیں پڑھ کے سنائیں. بہت شکریہ. صدر گرامی قدر و یاران محفل، سلام و رحمت. میرے مضمون کا عنوان ہے دو انتہاؤں کے درمیان توازن بدوش راستہ. انسان نے ایک نہایت وسیع اور عجیب و غریب کائنات میں آنکھ کھولی ہے. وہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے کچھ پہلوؤں کا اتنی عمدگی سے سمجھ آ جانا اور قابل فہم ہونا از خود ایک عجیب بات ہے. پھر جہاں یہ ہمارے احاطے شعور سے باہر ہو، اس پر شش و پنج کا شکار تو قدرتی امر ہے. لیکن قدرت کو سمجھ پانے میں انسان اب بھی ایک شیرخوار بچہ ہی معلوم ہوتا ہے. آج بھی ہمیں جو معلوم ہے وہ ایک قطرہ ہے، اور جو نہیں معلوم وہ سمندر ہے، اور شاید ہمیشہ ایسے ہی رہے. قدرت کا عجیب یہ ستم ہے، انسان کو راز جو بنایا، راز اس کی نگاہ سے چھپایا. بےتاب ہے ذوق آگہی کا، کھلتا نہیں بید زندگی کا. حیرت آغاز و انتہا ہے، آئینے کے گھر میں اور کیا ہے. دور حاضر میں انسان کے سامنے دو راستے بہت واضح ہوتے ہیں. دنیا کی اکثریت آج بھی مذہبی ماحول میں آنکھ کھولتی ہے. پھر کچھ لوگ اگر مذہب کو نادانوں کا راستہ سمجھ کر چھوڑ دیں تو مشکل یہ ہے کہ اکثر جو دوسرا راستہ انہیں نظر آتا ہے وہ ہے الحاد، لادینیت یا ایتھیزم. انسان کو جو راہیں نظر آتی ہیں اس کی دو انتہائیں ہیں. ایک انتہا پر مذہب ہے اور دوسرے پر مادیت پرستی. یہ یقین کہ زندگی بس اتنی ہی ہے جو یہاں ہے، جو نظر آتا ہے. ایک انتہا جہاں مذہب ہے، سوچنا جرم ہے، گناہ ہے، غور و فکر پر پابندی ہے، تسخیر کائنات شجر ممنوع ہے، بس مست رہنا ہے ذکر و فکر صبح گاہی میں، پختہ تر ہونا ہے مزاج خانقاہی میں. خدا کو ماننا ہے یعنی صرف ماننا ہی ہے، اور کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھے رہنا ہے. انہی سوالوں میں ڈوبے رہنا ہے کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات. آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات. ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. اگر ہندو ہے تو کلکی کے انتظار میں ہے، عیسائی اور یہودی مسیح اور جیسس وغیرہ کے، بدھ کسی میٹریا کے منتظر ہے، مسلمان شاید مہدی کے. اپنے بل پر کچھ نہیں کرنا، سب آنے والوں پر موقوف ہے. چند رسوم، کچھ روایات جن کا اس دنیا کے سود و زیاں سے کوئی واسطہ نہیں، مذہب کا خاصہ ہوتے ہیں. سب کچھ فردہ کی کسی اندھے کی زندگی یا دوسرے جنموں میں پوتر ہونے کے لیے ہوتا ہے. دنیا میں پوجا پاٹ کی یہ رسمیں کتنی بے نتیجہ ہیں، اس کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں. کسی انسان کی زندگی اتنی معنی نہیں رکھتی جتنا ان کے یہ رسوم و رواج. ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، مسلمان ہی اب باقی نہیں ہے. آج بھی مندروں میں پتھر کی مورتیوں پر دودھ ڈالنے والے بہت ہیں، جو پتھروں سے گزر کے گندے نالوں میں بہہ نکلتا ہے. مردوں پر چادریں چڑھانے والے تو آپ روز دیکھتے ہوں گے. ان کے لیے معنی ہی یہی رکھتا ہے دل کا سکون، اور وہ ملتا ہے خدا کی پرستش سے یا پھر خدا والوں کی پرستش سے. تماشا حیات ان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے، عالم کردار سے وہ سب بیگانہ ہیں. آنکھوں کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں حقیقت کو بھی دیکھنے سے قاصر ہیں. تمام مذہبی پیشواہان بظاہر تو خدا والے نظر آتے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ شیطان کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں. تبھی ابلیس کے مشیر نے کہا کہ یہ ہماری سی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. وہ اس دنیا میں کتنے ذلیل و خوار ہیں، کتنے ناکام و نامراد ہیں، اس کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا، کیونکہ غلام قوموں کے علم و عرفاں کی ہے یہی رمز آشکارا. زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے، فضائیں گردوں ہے بے کرانہ. اس راستے پر عقل کا فقدان تو شاید نہیں، لیکن عقل کے استعمال کی شدید کمی ہے. پھر آتا ہے عقل پرستوں کا گروہ، دوسری انتہا، جہاں مذہب سے بیزار شدہ انسان مادیت میں پناہ ڈھونڈتا ہے.
نتیجہ یہ کہ وہ مادی دنیا کے بارے میں تو خوب جان جاتے ہیں لیکن حقیقت ان سے بھی دور ہی رہتی ہے. محرم نہیں فطرت کے سرود ازلی سے، بینائے کواکب ہو کے دانائے نباتات. ایسے لوگ یہی اخذ کرتے ہیں کہ عقل سے ہی تمام سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں، پھر وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ خدا ہے یا کہ نہیں ہے، کیونکہ ہر دم متغیر ہیں خرد کے نظریات. سائنس انسانیت کی فلاح کے لیے بہت ضروری ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. قرآن بھی ہمیں تسخیر کائنات کا حکم دیتا ہے، لیکن کائنات کو مسخر کر کے اس کو وہی خداوندی کی بجائے عقل سے استعمال کیا جائے تو مسائل تو پیدا ہونے ہیں، چونکہ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، سود خود بیند نہ بیند سود غیر. موجودہ سائنس زیادہ تر کمرشلزم کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے، پیسہ بڑھانے کے طریقے بنانا، سرمایہ داری کو تقویت دینا. ایک سادہ سی مثال ہے کہ آپ سب فیس بک استعمال کرتے ہوں گے. فیس بک بنانے والے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اس لیے وہ ایسے الگوریتمز بناتے ہیں کہ آپ کو خبر ہوئے بغیر آپ دن رات اس میں کاٹ دیتے ہیں. وہ انسان کی نفسیات سے واقف ہیں اور اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ اس سے کتنی نفسیاتی امراض پیدا ہو سکتے ہیں، کتنا وقت ضائع ہوتا ہے. کچھ نہیں، بس ان کو نفع ہونا چاہیے. ان چیزوں کے بہت فائدے ہیں، ہمارا تو کام ہی ان سے چلتا ہے، لیکن نکتہ یہ ہے کہ اس کو انسانیت کے فلاح کے ارادے سے نہیں کیا جاتا. ایسا بہت کم ہی کیا جاتا ہوگا. اکثر یہ مایہ خیش بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، چاہے انفرادی سطح پر ہو یا قوموں کی سطح پر، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سائنس سے نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. ملحدین کو جب فطرت کے قوانین کا پتہ چلتا ہے تو ان کے بنانے والے کے بارے میں سوچنے کی بجائے اکثر یہ سوچتے ہیں کہ مذہب کے لوگ کسی مافوق الفطرت طاقت کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان سب کو کنٹرول کرتا ہے. ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے. دیکھو، ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے. کچھ قوانین ہیں جن کو مان کے یہ سب رواں دواں ہے، اس سے زیادہ اور اس سے آگے کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ کائنات سے تو ہم کسی خدا تک پہنچے نہیں، کوئی خدا نظر نہیں آ رہا. وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ذہن میں جو آ گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا. خدا کو صفات سے جانا جا سکتا ہے، ذات سے نہیں. انسانی عقل محدود ہے اور خدا لامحدود. محدود شے لامحدود کا احاطہ کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. یہی وجوہات ہیں کہ انسان نے بہت ترقی کر لی ہے، دنیا کو گلوبل ویلیج بنا دیا ہے، ایک کلک سے ہزاروں کام ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے بنیادی سوالات و مسائل اب بھی وہی کے وہی ہیں. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. قرآن عالم ان کو کہتا ہے جو لوگ صحیفہ فطرت کے اوراق پر غور و فکر کرتے ہیں اور جو کہ قوانین خداوندی کی زندہ شہادات ہیں. یہی لوگ جان سکتے ہیں کہ خدا کا قانون کس قدر غلبے کا مالک ہے اور جو اس کے مطابق چلتا ہے وہ اس کو کس قدر سامان حفاظت عطا کرتا ہے. اس تعریف کے مطابق وہ روایتی مذہبی پیشواہان جو عرف عام میں علماء کہلاتے ہیں، دراصل علماء نہیں ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بنائے ہوئے اس عظیم سلسلہ ارض و سما پر علم و بصیرت سے غور نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے سامنے قوانین فطرت کے راز کھلتے ہیں. لیکن اسی تعریف کے مطابق ایک مادیت پرست اور ملحد سائنسدان بھی علماء کے زمرے میں نہیں آ سکتا ہے. جو کائنات کو سیلف کنٹینڈ اور سیلف کریٹڈ سمجھتا ہو، اس پر قوانین خداوندی یا مکافات عمل کی ہیبت طاری نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی وہ کائنات کے اس حسن کارانہ طریقے سے چلنے پر الحمدللہ پکار اٹھتا ہے. تو وہ قرآن کے علماء کی شرط پر کیوں کر پورا اتر سکتا ہے؟ قرآن کے مطابق عالم وہی ہے جو بنائے کواکب اور دانائے نباتات بھی ہو، فطرت کے قوانین کا ماہر ہو اور ساتھ ساتھ اس علم سے وہ خدا کی بڑائی کو بھی سمجھ چکا ہو. جہاں عقل کا استعمال نہیں، یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی رہنمائی کے لیے تنہا عقل انسانی کافی ہے، وہ صحیح راستے پر نہیں چلتے. یہ دونوں انتہا پسند یعنی ایکسٹریم راستے ہیں. اس لیے ہمیں ان دونوں انتہاؤں کے راستوں سے توازن کا راستہ کی طرف آنا ہے، ان سے آگے جانا ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. ان دو انتہاؤں کے درمیان ہے قرآن کا راستہ، متوازن راستہ، جہاں مذہب کی طرح عقل و خرد کے استعمال پر پابندی نہیں بلکہ ضروری ہے، لیکن جہاں حقیقت صرف اتنی ہی نہیں جتنی عقل کو نظر آتی ہے. عقل اور مذہب میں جنگ ہوتی رہتی ہے، لیکن قرآن اپنے ہر دعویٰ کو
دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے اور عقل و برہان کی روح سے منواتا ہے۔ عام خیال کے برعکس ایمان شروع ہی عقل و بصیرت سے ہوتا ہے۔ جو ایمان عقل سے ہو کر دل و جذبات تک پہنچتا ہے وہی صحیح ایمانوں میں عمل پیدا کر سکتا ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات۔ قرآن میں بار بار تسخیر کائنات کا حکم ہے۔ عقل استعمال نہ کرنے والوں کے لیے وعیدیں ہیں۔ وہ لوگ جہنم کی زندگی گزارتے ہیں جو سینے میں دل رکھتے ہیں لیکن اس سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے، جن کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، کان بھی رکھتے ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ ایسے لوگ انسان نہیں بلکہ حیوان ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ گم کردہ۔ تمام کائناتی قوانین، کائناتی قوتیں انسان کے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ انسان ان کو مسخر کر کے اپنے فائدے اور اپنے بقا کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ انسانی زندگی کا منتہا نہیں ہے۔ انسان کے سرکش جذبات نے اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس لیے صحیح راستہ یہی ہے کہ انسان اپنے جذبات کو عقل کے تابع رکھے اور عقل سے وہی خداوندی کی روشنی میں کام لے۔ عقل بے باک انسانی جذبات کی لونڈی بن کر رہ جاتی ہے۔ علم، عقل، فہم، تدبر سب اس بلند مقصد کے اصول کے ذرائع ہیں جو اقدار خداوندی کے مطابق علی وجہ البصیرت زندگی بسر کرنا ہے، تاکہ انسانی ذات زندگی کی اگلی ارتقائی منازل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ قرآن کا مقصد انسان کو اپنے مفاد پرستانہ عقل و جذبات کی قید سے باہر نکالنا ہے اور ایسے معاشرے کی تخلیق ہے جس میں کوئی شخص کسی دوسرے سے حسن عمل اس ارادے سے کرتا ہے کہ یہ نیک عمل وہ اپنی ذات کے ساتھ کر رہا ہے، کیونکہ اس سے اس کی اپنی ذات کا حسن بڑھتا ہے، اس کی اپنی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ ایسا معاشرہ کہ اس دنیا میں بھی خوف اور حزن نہ ہو اور اس کی ذات اس قابل بھی ہو جائے کہ مرنے کے بعد زندگی کے اگلے ارتقائی منازل طے کر سکے، چونکہ موت کیا شے ہے، فقط عالم مانی کا سفر، جہاں انسان برابر ہوں، کوئی کسی کا غلام نہ ہو۔ باقی دونوں راستے قدر واضح اور آسان ہیں۔ انسان کی عقل ہی لجوز سے کہتی ہے کہ یہ راستے آسان ہیں، اسے انہی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں ہم اور آپ نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے وہ بڑا محنت طلب اور صبر آزما ہے۔ گویا یہ پہاڑ کی گھاٹی پر چڑھنا ہے جس پہ قدم قدم پر انسان کی سانس پھول جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ اس میں ہر قدم انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے ابلیسی قوتوں کو نہ کسی مذہب سے خطرہ ہے اور نہ کسی مدیت پرستانہ سوچ سے، بلکہ ان کو خطرہ ہے اس دین سے جو قرآن میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے، اور وہ خوفزدہ ہے کہ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزماں مرد آفریں، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و خاکہ نہ فقیر رہنشیں، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کی دین کی احتساب کائنات۔ سو ابلیس یہ چاہتا ہے کہ چشم عالم سے رہیں پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہمیں اپنے یقین بحال کرنا ہے اور یہی وہ راستہ ہے جس کی طرف ہم نے قدم بڑھانا ہے۔ اقبال نے قرآن کے متعلق کہا ہے کہ فاش گویم آنچ در دل مضمر است، ان کتابیں نیست چیز دیگر است، چون بجاں در رفت جاں دیگر شود، جان چون دیگر شد جہاں دیگر شود۔ صاف کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپا ہے، یہ قرآن کوئی کتاب نہیں، یہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ جب یہ روح میں سما جاتا ہے تو جان کچھ اور ہو جاتی ہے، اور جب جان کچھ اور ہو جاتی ہے تو جہان بھی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ والسلام۔ بہت شکریہ سبیل شامین صاحب، بہت ہی عمدہ مقالہ آپ نے پڑھا، اور آپ کا ذوق باتوں کو سمجھنا اور پھر اس کو کنوے کرنا اجاگر ہوتا ہے آپ کے اس مقالے سے۔ بہت شکریہ۔